السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 26ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ باب نمبر 6، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سماجی تربیت کے تعینات اور عصری بے اطمینانی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین اور تکمیل النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی میں آ کر بے اطمینان انسان کو اطمینان حاصل کرنے کی راہبری کی۔ یہی فریضہ نبوت تھا۔ فریضہ نبوی بذریعہ انسان آگے بڑھتا رہا اور آج 21ویں صدی میں داخل ہوا۔ انسان کائناتی شعور کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ یہی کار نبوت ہے، لیکن سفر ابھی باقی ہے۔ مادی تسخیر کی یک طرفہ کامیاب جدوجہد نے عقلی اور سائنسی بنیادوں پر جس نئی معاشرت و تمدن کو جنم دیا ہے، اس میں بے اطمینانی نے شدت سے جنم لیا ہے۔ ایک طرف انسان تمدن کی کئی سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا اور لگتا ہے کہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے بہت قریب ہے، مگر اس کے ساتھ وہ اطمینان کی کئی سیڑھیاں نیچے آ گیا ہے۔ اگر یہی آرزوئیں اور تمنائیں ہی انسان کی منزل تھیں تو اتنے قریب آ کر اطمینان میں اضافہ ہونا چاہیے، اسے مسرور ہونا چاہیے۔ ایسا ہوا نہیں ہے تو 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو یہ آرزوئیں اور تمنائیں وہ نہیں جن کے پیچھے انسان چل رہا ہے، یا پھر اس نے اپنے اطمینان کے نظام اور لایا عمل کو جوڑ کر نہیں رکھا۔ انسان کی تمنا باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی ہے، اس لیے بھی کہ باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی تمنا اور جدوجہد انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ آخری چند صدیوں میں انسان اطمینان کو وقت کی تیز مادی رفتار کے ساتھ برقرار نہیں رکھ سکا اور مادی تیزی میں وہ روحانی پہلو نظر انداز کر گیا۔ مذہبی استحصال اور جبر کو مادیت نے للکارا اور فتح حاصل کی، جبکہ روحانی پہلو کی نگہداری مذہب کے پاس تھی، جو شکست کھا گیا۔ مذہب ایک قادر مطلق کا اول دن سے دعوے دار رہا ہے۔ مادیت نے پہل اسے چیلنج کیا، رفتہ رفتہ مادیت کی راہ سے بھی وہ قادر مطلق کو تسلیم کرنے پر آ گیا ہے، لیکن ابھی اسے یہ سمجھنا درکار ہے کہ اطمینان کی راہ قادر مطلق سے وابستگی ہے۔ قادر مطلق سے وابستگی و روحانی پہلو جہاں اطمینان کی ضمانت ہے، وہاں یہ انسان کی مادی ترقی کو بھی سند جواز بخشتا ہے۔ 21ویں صدی میں ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کو باور کرایا جائے کہ جو مذہب بھی استحصال و جبر کا موجب بنا، وہ انسانوں کے تسلط کے تحت ہی بنا، اور اب اگر انسان مادی استحصال کی راہوں پر چل پڑا ہے تو یہ جرم بھی تو انسان کے ذمہ ہی ہے۔ اطمینان پہلے بھی چھین لیا گیا اور اطمینان اب بھی باقی نہیں رہا، تو پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ انسان کو آخر ملا کیا؟ کم از کم سکون و اطمینان کے معاملے میں تو انسان جہاں سے چلا تھا وہیں دوبارہ آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو 21ویں صدی میں محض اپنے حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی۔ وہ بہت تیزی میں تھا اور روحانی پہلو کو نظر انداز کر کے مادی مقاصد کے لیے آمادہ جدوجہد رہا۔ اب انسانی بے اطمینانی اس کی رفتار ترقی میں سستی کا سبب بن رہی ہے۔ یہاں حکمت عملی کی ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں کہ دوبارہ اس استحصال اور جبری مذہب کو چھیڑا جائے۔ وہ قصہ ماضی ہے، مگر خدا اور روحانیت کبھی بھی قصہ ماضی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کئی صدیوں سے اسلام بھی استحصال اور جبری انداز میں ڈھال دیا گیا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خصوصی قوم کے راہبر و پیغمبر نہ تھے، بلکہ پوری انسانیت کے راہبر کامل تھے۔ دوسرا، وہ سلسلہ انبیاء و مذاہب کے تکمیلی کردار کے طور پر ایک مضبوط کردار کے طور پر زندہ و برقرار ہے۔ تیسرا، ختم النبوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ فریضہ نبوت اب انسان کے ذمہ آ گیا ہے۔ چوتھا، قرآن حکیم کو محفوظ طریقے سے 21ویں صدی کے انسان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ پانچواں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے معجزانہ نمونے آج بھی انسان کے لیے یقین و اطمینان کا باعث ہیں۔ چھٹا، یورپ کے علم جدید کے جدید بنیادی اصول ارتقاء کے تحت بھی آخری نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ گویا سلسلہ انبیاء میں ارتقاء کی یہ آخری و مکمل کڑی ہے۔ ساتویں،
یہ کہ ارتقاء کی اگلی کڑی بسلسلہ کار نبوت انسان کو قرار دے کر تمام مادی اور روحانی حکمت عملی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ مادی طور پر آگے بڑھتے رہنے اور روحانی پہلو کو مضبوط کرتے ہوئے انسان کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اوپر مذکورہ پہلو پر توجہ مبذول کرنا اور توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ سماجی طبیعت کے تعینات۔ سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مادی اور روحانی طرز کی جو تربیت کی تھی وہ کیا آج بھی ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو سماجی تربیت کی تھی وہ کیا آج بھی ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو مقاصد متعین فرمائے تھے آج کی دنیا میں یعنی 21ویں صدی میں وہ کیسے مؤثر ہیں؟ 21ویں صدی کے انسان کی ضرورت اور 7ویں صدی کے انسان کی ضرورت میں کوئی فرق پیدا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براہ راست اور پوری اس طرح 21ویں صدی کے انسان کی راہبری کیسے فرما سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان تو مذہب، نبوت، سائنس اور عقل کی حدوں سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ ایسے سوالات بہت ہیں۔ ہمیں آج کے انسان، اس کی مادی ضرورتوں، اس کے ذہنی اطمینان کو غور و فکر بنانا ہے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائے عمل دیا تھا اس وقت کے انسان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی اور ترغیب دی۔ اس سماجی تربیت کے نتائج کس قدر مفید تھے اور آج یہ لائے عمل کہاں تک تجویز کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتائج کی ضمانت کس قدر ممکن ہے؟ سائنس اور عقل کی حدوں سے آگے نکل رہا ہے تو یہ ان سب کامیابیاں شعور نبوت، اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں پنہاں تھی۔ سماجی ارتقاء کے ہر موڑ پر شعور نبوت نے انسان کی راہبری کی اور آج انسان بلند سے بلند تر ہو رہا ہے تو یہی منشا الہی ہے۔ مذہب، نبوت، سائنس اور عقل نے منشا الہی کے عین مطابق انسان کی معاونت کی ہے۔ قرآن کی درج ذیل آیت اس طرح کی انسانی بلندیوں کی طرف سے اشارہ کر رہی ہے۔ ترجمہ: عنقریب ہم ان کو نفس انسانی کے اندر اور خارج دنیا میں اپنے نشانات دکھائیں گے، یعنی ان کو نفسیات، طبیعت اور حیاتیات کے بعض حقائق سے آشنا کریں گے، حتیٰ کہ ان پر ثابت ہو جائے گا کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔ السجدہ آیت نمبر 53۔ سماجی تربیت انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک منظم، طاقتور اور محرک معاشرے کی پہلی اور مؤثر شرط ہے۔ یہی اجزاء کل بھی مؤثر تھے اور آج بھی کارگر ہیں۔ تربیت ایسی کہ سمت ایک ہو، مقصد ایک ہو، نصب العین ایک ہو، اور پھر وہ بے شک کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی غریب یا امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ضعیف ہو، وہ گورا ہو، کالا ہو، گندمی رنگ کا ہو، پیشہ یا ذریعہ روزگار کوئی ہو، زبان کوئی ہو، عرب کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، ہندوستان کا ہو، چین ہو، جاپان کا ہو، خطہ کوئی ہو، پہاڑی ہو، میدانی ہو، صحرائی ہو، برفانی ہو، جنم مٹی کوئی ہو، وطن کوئی ہو، نبی کوئی ہو، صحیفہ کوئی ہو، مذہب کوئی ہو۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو بلا تاخیر اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مع السلام۔